الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وأهل بيته الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں اہل ایمان کی پہلی جماعت صحابہ کرام کے متعلق اشارتاً کنایتاً اقتضاءً تقریباً 1288 آیات میں حضرات صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور 1288 آیات میں ان کی شان، فضیلت، مقام اور مرتبے کو، ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال کو، پھر اعمال میں ایک ایک جز کو بیان کیا، ذکر کیا، اور صبح قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ان کو ایمان کا معیار بنائے، کسوٹی بنائے۔ جب آپ کسی سے مطالبہ کریں گے کسی بھی چیز کا، تو بطور سیمپل اس کو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اس طرح کا بنا کے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور خود مسلمانوں کے لیے سیمپل اور کسوٹی بنایا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ایسا لانا، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے باپ نہیں مان رہا، ماں نہیں مان رہی، رشتہ دار نہیں مان رہے، قوم قبیلہ نہیں مان رہا،
علاقے والے نہیں مان رہے، زبان والے اعتراض کر رہے ہیں، محلے والے اعتراض کر رہے ہیں، کمیٹی والے نہیں چھوڑ رہے، اور دوست یار ایسے گیدرنگ خراب ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے ہزار بہانے ہمارے اسلام کے اندر ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیمپل اور کسوٹی اس لیے بنایا، جب بدر کے موقع پر قیدی قید ہو کر آئے، اللہ کے رسول نے مشورتاً پوچھا کیا کرنا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہر مسلمان کو اس کا رشتہ دار حوالے کر دو، جو کافر رشتہ دار قیدی بن کے آیا ہے اس کو مسلمان کے حوالے کر دو، اور اس مسلمان سے کہو اس کی گردن اڑا دے، اس کو مار دے، اس کا امتحان بھی ہو جائے گا، پتہ بھی لگ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو گراں سمجھا، مشکل سمجھا، آپ نے حضرت عمر کا مشورہ تو نہیں مانا، لیکن ان کے ایمان کو کسوٹی کیوں بتایا؟ اس وجہ سے بتایا کہ نہ کوئی رشتہ ان کے ایمان سے آگے تھا، نہ کوئی تعلق ان کے ایمان سے آگے تھا، نہ کوئی محبت ان کے ایمان سے آگے تھی۔ وہ اگر فدا تھے اس کائنات میں تو وہ فقط ایک ہستی ہے، اور اس ہستی کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پیغمبر پہ فدا تھے، ہر رشتہ پیچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نرم دل انسان اپنے والد کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور والد گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا ابوبکر والد کو تھپڑ مار دی، والد کو تھپڑ مارا؟ تو بڑا نرم دل ہے، بڑا رحم دل ہے، میری سارے ساتھیوں کے اندر سب سے زیادہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، نبی کہتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے۔ ابو بکر تو نے والد کو تھپڑ مارا؟ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو کان سیفا منی قریب لضربت عنقہ، یا رسول اللہ تلوار پاس ہوتی تو اس کی گردن اڑا دیتا، یہ تو تلوار نہیں تھی اس لیے تھپڑ مارا، میرے سامنے آپ کی توہین کر رہا تھا، کیسے برداشت کروں، کیسے برداشت کروں؟ کوئی رشتہ پیغمبر سے بڑھ کر صحابہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے ان کو کسوٹی بنایا، اس لیے ان کو ایمان کا معیار بنایا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے، تم بھی ایمان لے کر آؤ گے، لیکن تمہارے ایمان میں کبھی رشتے آڑے آئیں گے، کبھی ناطے آڑے آئیں گے، کبھی قوم، زبان، وطن، ریاستیں، کبھی صوبے، کبھی زبانیں آڑے آئیں گی۔ صحابہ کا ایمان وہ ہے کہ جن کے ایمان کی ابتدا محمد عربی ہے اور انتہا بھی محمد عربی ہے۔ صحابہ وہ ہیں، اس لیے ان کو کسوٹی بنایا اور کسوٹی بنا کر پیش کیا۔ ایمان لانا ہے ایسا لاؤ جیسا یہ لے کر آئے، ایمان لانا ہے اس طرح لا کے دکھاؤ جیسے یہ لے کر آئے۔ ان کے آڑے ایمان میں کوئی چیز نہیں آ سکی۔ ہماری نوکریاں ہمارے اسلام کے آڑے آ گئی۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، استاد جی کمپنی والا سیٹھ نماز نہیں پڑھنے دیتا، کیا کریں؟ قضا کر لیں؟ اس نوکری چھوڑ دے بھائی، قضا کر لیں۔ یہ اسلام ہے اور پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایمان لائے اور پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ایک سنت کو چھوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے ایک امر کو مرتا ہوا صحابہ نہیں دیکھ سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، منکرین زکوٰۃ نے انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیتے جی۔ ابھی ابتدائی وقت تھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، جہاد کریں گے۔ حضرت عمر جیسا جری انسان سامنے آ گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی تازہ واقعہ ہے، رسول رسالت مآب دنیا سے گئے ہیں، ہم سختی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بگڑ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، نظام درم برم ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال جہاد کا حکم دینا، فی الحال ان سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
پیغمبر علیہ السلام کے امر کو توڑا جائے گا، ابو بکر کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی کے زمانے میں جوتے کا ایک تسمہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، وہ اس سے انکار کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا، ایک تسمے کے بدلے میں بھی علم جہاد بلند ہوگا۔ صحابہ یہ تھے، اس لیے ان کے ایمان کو معیار بنایا، اس لیے بتایا ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لے کر آئے۔ ان کے یہ کام تھے کہ رسول اللہ پر فدا ہیں، ایسے فدا کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے کٹ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے لیے جان دے رہے ہیں۔ ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کر کے آگے انصار مدینہ ہے، نبی پر ایمان لائے، کیا اخوت نبھائی ہے، کیا اخوت نبھائی۔ 2 کمرے کا گھر ہے، درمیان میں دیوار لگائی، ایک کمرہ مہاجر بھائی کو دے دیا، یہ تیرا یہ میرا۔ 20 کھجوریں 10 کھجوریں مہاجر کو دے دی، یہ تیری یہ میری۔ یہ نصرت کر کے دکھائی۔ اسی لیے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے، ایمان لانا ہے ایسا لے کر آؤ۔ اب اللہ رب العزت نے یہ ساری صفات ان کی دیکھی، اور دیکھنے کے بعد قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کنتم خیر امۃ، لوگ بعض اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ ہے تم بہترین امت ہو۔ یہاں بہترین اسی طرح امت کی طرف مضاف ہے جیسے خیر امت کی طرف مضاف ہے۔ یہ بہترین امت ہو نہیں، بہترین امت ہو۔ اللہ بتا رہے تم بہترین امت ہو، یعنی امت کے جتنے بھی آئیں گے لوگ ان میں سب سے بہترین تم ہو، تم بہترین امت ہو۔ اور یہ تم یہ صیغہ بھی اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تو سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اس میں دونوں چیزیں بتائیں، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو۔ دیکھیں امر حکم کو کہتے ہیں، اور صیغہ استعمال ہوا تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تأمرون بالمعروف۔ اور دین کے اندر، دین کے نفاذ کے اندر اور امر کے اندر، حکم کے اندر یاد رکھنا عجز نہیں ہو سکتا، عاجزی نہیں ہو سکتی۔ اور جب امر بھی اللہ کا ہو تو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جو چیز نہیں ہے اس کا نام عاجزی ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ متکبر ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ متکبر، عاجز نہیں ہے خدا۔ کیوں؟ عاجز تو کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اللہ نہ تو کمزور ہے نہ تو مجبور ہے۔ عاجزوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ عاجز طلب کرتا ہے، وہ طلب سے پاک ہے۔ اس کے امر کے اندر بھی تکبر ہے، بڑا پن ہے۔ جب وہ کہے کہ یہ کام کرو تو وہ عاجزی نہیں کرے گا، تم نہ کرو تمہیں جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ عجز سے تمہیں نہیں کہے گا۔ تأمرون بالمعروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو کام اختیار کرنا چاہیے وہ کام ہونا چاہیے جس میں حکم کیا جائے اسلام کا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ اسلام ہے۔ ہاتھ جوڑ کر امر کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ لیکن
اصلاحی اعتبار سے دیکھیں، امر کی تشریح میں کر رہا ہوں، میں دعوت کا نہیں بتا رہا، کہیں آپ کہیں کہ یہ دعوت کے پیچھے لگا ہوا ہے، نہیں، امر بتا رہا ہوں۔ جب حکم دین کا ہوگا، امر اللہ کا ہوگا، اس میں عجز نہیں ہوگا، لیکن جب دعوت ہوگی تو لوگوں کو اللہ کی بڑائی بتا کر اس کو اللہ کے در پہ لایا جائے گا۔ بتانے والا عجز کرے گا، عاجزی کرے گا، دعوت کے اندر یہ چیز ہے، ممکن ہے، لیکن امر کے اندر ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ عاجزی کو طلب کریں گے کہ ہمیں کوئی عاجزی سے، عجز سے، انکساری سے کہے اور ہم اس پر عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور یہ بہترین امت ہونا پتہ لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو ان سے محبت کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کرے گا۔ کیوں؟ وہ مجھ پر قربان ہوئے، انہوں نے میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ پیغمبر فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ صحابیت کسب سے نہیں ہوگی، محنت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ آپ محنت کریں دین کے اندر، آپ محنت کریں عبادت کے اندر، آپ محنت کریں صوم و صلات کے اندر، آپ محنت کریں صدقات کے اندر، آپ محنت کریں خیرات کے اندر، آپ ایک خیراتی ادارہ کھول لیں، پورے پاکستان کے لوگوں کی زکوٰۃ آپ جمع کر کے آدھی خود کھائیں آدھی لوگوں کو دے دیں، آپ کہیں میں بڑا بزرگوار ہوں، میرا تو بڑا مقام ہے، میں نے خیراتی ادارہ کھولا ہوا ہے۔ تو خیراتی ادارہ کھول سکتا ہے، خیراتی ادارہ کھول کے تجھے کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے، تو محنت کر کے مدرسہ بنا سکتا ہے، تو محنت کر کے جو ہے نمازوں میں محنت کر کے اپنے آپ کو ولی بنا سکتا ہے، تو محنت کر کے شیخ الحدیث بن سکتا ہے، شیخ القرآن بن سکتا ہے، تو محنت کر کے بڑا عالم، بڑا مفتی بن سکتا ہے، تو محنت کر کے دنیا کے کسی عہدے کو بھی پا سکتا ہے، لیکن تو زمین و آسمان ایک کر دے، آسمان و زمین کو ملا دے، جتنی مرضی کوشش کر لے، تو کہے میں پیغمبر کا صحابی بن جاؤں، صحابی نہیں بن سکتا۔ سب کچھ بن سکتا ہے محنت سے۔ اگر صحابی محنت سے ہوتا تو کوئی بھی بن سکتا، کوئی بھی بن سکتا تھا، لیکن صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اس نے جس کو چاہا صحابی بنایا، جس کو نہیں چاہا اس کو اس دور میں پیدا کر دیا، وہ اس دور کا مولوی ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، قائد ہے، اس دور کا ہے۔ لیکن صحابہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی اس دور کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ محنت کر کے شیخ الحدیث بنا ہے اور اللہ نے ان کو چن کے نبی کا صحابی بنایا ہے۔ اتنا فرق ہے میرے اندر اور صحابہ کے اندر کہ میں کوشش کر کے 8 سال 10 سال مدرسے میں کوشش کر کے عالم اور مفتی بنا، لیکن اپنی محنت سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کے اخراجات سے وہ مجھے خرچہ دیتے رہے، میں پڑھ گیا، لیکن میں اور کوشش کروں شیخ القرآن بن جاؤں گا، شیخ الحدیث بن جاؤں گا، لیکن کتنی کوشش کر لوں صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ صحابی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی اور پیغمبر کے جانے کے ساتھ صحابیت ختم ہو گئی۔ اب نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ صبح قیامت تک کوئی صحابی آئے گا۔ تو صحابی جو مقام ہے وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے صحابہ کو چنا۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں بھی لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، حضرت معاویہ نبی کے مقابلے میں کسی جنگ میں بھی نہیں آئے، زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں آئے۔ حضرت علی کے بھائی آئے بدر کے اندر، حضرت طالب بدر میں گرفتار بھی ہوئے، قیدی بھی بنے، لیکن حضرت معاویہ نہیں آئے، اسلام لے آئے تھے لیکن چھپا کے رکھا، فتح مکہ کے موقع پر اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام دیا، مرتبہ دیا۔ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں نا دو طرح کے، ایک بندہ بھی ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے اور بڑی اس کی عزت ہے، وہ اگر یہاں آ جائے گا تو آٹومیٹک ہر آدمی جو ہے اس کو جگہ دے گا، ریڑی والا آئے گا تو جو جگہ ہے اس کو بھی گھیر لیں گے، کچھ جگہ نہیں دیں گے، اس کو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بندہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا ہے، وہ اہمیت نہیں ہے۔ ایک بندہ سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے، ابو سفیان سردار ہے، معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کے مطابق معاملہ کیا حضرت معاویہ کے ساتھ، اور سرداری کے مطابق معاملہ کیا معاویہ کے والد ابو سفیان کے ساتھ۔ مکے میں کتنے لوگوں کے گھر تھے، کسی کے گھر کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، لیکن ابو سفیان کے گھر کے لیے کہا جو اس کے گھر میں آئے گا اس کو امن کی ضمانت ہے، اس کی سرداری کی وجہ سے عزت دی ہے، اور معاویہ کو اپنے قریب کر لیا۔ معاویہ جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا قرآن لاتے ہیں، تو میرے قریب رہا کر، جب جبرائیل قرآن لے کر آئے تو معاویہ اس قرآن کو لکھ لے، کاتب وہی بنا دیا، کاتب وہی بنا دیا، قرآن لکھوانے کے لیے ذمہ داری حضرت معاویہ کو دے دی۔ کہتے ہیں جی نہیں، وہ حضرت علی سے لڑے تھے۔ کیا ہوا تھا جی؟ حضرت علی سے لڑے تھے، اور حضرت علی سے کوئی لڑ جائے تو ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ایک طرف بھی صحابی دوسری طرف بھی صحابی، دونوں لڑ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ تو صحابی ہیں، ان سے مرکز نبوت ملی ہوئی ہے، صحابہ کے ساتھ نبوت ملی ہوئی ہے، نبوت، اور باقی پوری امت صحابہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو ایک کام جو صحابہ میں آپ دیکھتے ہیں، بائی چانس آپ دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ادھر نہیں ہو سکتا، تو لازمی بات ہے وہ کام نبوت کے اندر ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نبوت میں ایک کام ہو گیا، نبیوں کے اندر ایک کام ہو گیا، اب وہ صحابہ میں بھی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں بھائی انبیاء میں بھی ہو گیا تھا، کیا ہوا جو ان میں بھی ہو گیا؟ بات سمجھیں، کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ دلیل بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ویسے نام کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام ہی بڑے لگتے ہیں ہارون علیہ السلام سے، لیکن ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی نبی ہارون کی داڑھی مبارک پکڑ لی،
اور سر کے بال پکڑ لیے، اور ہارون علیہ السلام نے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑتے ہو؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، طور سے واپس آئے، تو غصے کے اندر اپنے بھائی جو کہ نبی ہیں، جو کہ بڑے بھائی ہیں، ان کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، سر کے بال پکڑ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی تھے، لڑ بھی گئے، بال بھی کھینچ لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان دونوں میں حق پہ کون تھا؟ ہاں بولو بھائی، حق پہ کون تھا؟ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو۔ دونوں حق پہ تھے، حضرت ہارون بھی حق پہ، حضرت موسیٰ بھی حق پہ۔ وہ دو نبی آپس میں لڑ جائیں حق پہ رہتے ہیں، دو صحابی لڑ جائیں حق پہ کیسے نہیں رہ سکتے؟ بھائی نبی آپس میں لڑ گئے، لڑنے کے باوجود حق پر ہیں، اور علی معاویہ لڑ جائیں وہ کیسے حق پر نہیں ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت علی کی زبانی بتاتا ہوں۔ جب خارجیوں کو مارا خوش ہوئے، فرحہ خوش ہوئے، اور جب جنگ صفین ہوئی حضرت علی واپس آئے، خیمے میں بیٹھے، فبکا، رونے لگ گئے۔ علی کا رونا بتا رہا ہے یہ جنگ وہ چاہتے نہیں تھے، اور علی کا خوش ہونا بتا رہا ہے کہ خارجیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ علی جس بات پہ غمگین ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی معاویہ کو غلط نہیں سمجھا، لیکن غلط فہمی پہ سمجھا، غلط نہیں سمجھا، غلط فہمی پہ سمجھا۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا مکتوب موجود ہے، آپ نے فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، یہ بات ظاہر ہے روز روشن کی طرح، ان ربنا واحد، یہ کہ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، ونبینا واحد، میرا اور معاویہ کا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور وہ کلمہ جس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے وہ میرا اور معاویہ کا ایک ہے۔ آپ اتنی زحمت کریں کہ کہیں ایک ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میرا اور معاویہ کا اللہ، نبی، کلمہ، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے بھائی آپ کا رب، آپ کا پیغمبر، آپ کا کلمہ، تینوں چیزیں ایک ہیں، لڑتے کیوں ہو؟ سوال ہوتا ہے تینوں ایک ہیں، لڑتے کیوں ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں ان مختلفنا فی دم عثمان، ان مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف حضرت عثمان کے قصاص کے معاملے میں ہے، کیونکہ حضرت علی خلیفہ کیسے بنے؟ حضرت عثمان شہید ہوئے نا، جنہوں نے شہید کیا تھا وہ باغی، وہ خارجی جو تھے جنہوں نے شہید کیا تھا، انہوں نے حضرت علی کی بیعت کروائی زبردستی۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں ارد گرد گھومتے تھے، اور حضرت علی مدینے کے اندر حضرت عثمان کی اس بات کی لاج رکھتے تھے، مدینے میں جنگ نہیں کر رہے تھے، مدینے کے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت عثمان کی لاج کی وجہ سے۔ اب اس لیے حضرت علی نے ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی۔ ان مختلفنا فی دم عثمان، حضرت علی کہتے ہیں کلمہ، خدا، رسول ہمارا ایک ہے، لیکن معاویہ ہم سے اختلاف کرتا ہے حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ تم ان قاتلوں کو سزا دو، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ان کو سزا دوں، وقت آئے گا میں ان کو سزا دوں گا۔ اور معاویہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دی ہے، اور میرا رب اس بات پر گواہ ہے۔ حضرت علی قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ میرا رب اس بات پر گواہ ہے وَنَحْنُ مِنْهُ الْبَرَاءُ،
ہم اس سے بری ہیں، ان کو غلط فہمی ہے، میں نے قاتلوں کو پناہ نہیں دی، وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں لا یستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ نہیں ہیں، ولا نستزیدہم، اور ہم ان سے زیادہ نہیں ہیں، یعنی میں معاویہ سے زیادہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا، یعنی معاویہ جتنا اللہ رسول کو ماننے والا ہے میں بھی اتنا ہی ماننے والا ہوں۔ ولا یستزیدوننا، نہ وہ ایمان میں ہم سے آگے ہیں نہ ہم ایمان میں ان سے آگے ہیں، بس بات اتنی ہے انما اختلفنا فی دم عثمان، حضرت عثمان کے معاملے میں اس کو غلط فہمی ہے کہ میں نے قاتلوں کو پناہ دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بری ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قاتلوں کو سزا دی، اور سزا کیا دی؟ تندور تیار کیے اور ان تندوروں کے اندر ڈال کے ان سارے قاتلین عثمان جو 70-72 آدمی تھے ان سب کو جلا دیا، اس طرح ان سب کو مار دیا۔ اب یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، اب آ جائیں اس تاریخ کی طرف جو حضرت معاویہ کے بارے میں بتاتی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت معاویہ اور علی کے بیچ میں جنگ ہے۔ آج کا کافر اور اس دور کا کافر، ایک بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی آپ کو، آج کا کافر اور اس دور کا کافر، اس دور کے کافر کی سلطنت کا نام روم تھا، روم۔ تو اس نے دیکھا کہ علی اور معاویہ کی آپس میں لڑائی ہے، فائدہ اٹھاؤ، کیا کرو؟ جب مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ کافر۔ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آدھے مسلمانوں کو ساتھ کر لیتے ہیں، آدھے مسلمانوں کو ساتھ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس دور کے کافروں نے یہی سوچا کہ علی اور معاویہ کا تو اختلاف ہے، چلو معاویہ کے پاس چلتے، پیغام بھیجو کہ میں علی پر چڑھائی کر رہا ہوں، لشکر کشی کر رہا ہوں، فوج لے کر علی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا کلب الروم، او رومی کتے، اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی، حالانکہ آپس میں جنگ ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یا کلب الروم، او رومی کتے، اگر میرے بھائی علی کی طرف تو نے میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو علی کا سپاہی بن کے سب سے پہلے جو تیرے مقابلے کے اندر آئے گا وہ کوئی اور نہیں، معاویہ بن ابو سفیان ہوگا۔ یہ محبت ہے، لیکن اس دور کا کافر معاویہ کو غلط سمجھ کے اپنے ساتھ ملا رہا تھا، لیکن کافر کو غلط فہمی ہو گئی، معاویہ صحیح نکلے۔ اور اس دور کا کافر مسلمانوں کو آپسی اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، لیکن یہاں پر خطا پر مسلمان ہو گئے، کافر کامیاب ہو گیا، کافر کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی سمجھا یہ رہا ہوں کہ حضرت علی کی محبت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے جتنے بھی مقتول ہیں اور ہمارے جتنے بھی مقتول ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو باغی کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، حضرت حسن نے صلح کیسے کی؟ اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو پھر حضرت حسین نے بیعت کیسے کی؟ اور یہ بیعت کرنا، صلح کرنا، بیعت کرنا، یہ ہمارے کتابوں سے نہ، یہ اس دشمن کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کا لشکر لے کر گئے
نہ صرف بیعت کی بلکہ قیس بن سعد بن عبادہ کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں فینظر الی قیس، قیس کی طرف ایسے آنکھوں میں دیکھا، منہ سے نہیں کہے، اور ان سے کہا بیعت کرو، آنکھوں سے کہا۔ جرنیل آدمی کے لیے ہاتھ ملانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب حکومت ہوتی ہے نا، ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو جنگ تو فوجی لڑتے ہیں، اب جو فوجی جرنیل ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اب صلح ہو جاتی ہے جی، نیچے والے صلح کر لیتے ہیں، اب صلح کے لیے جرنیل بھی جاتے ہیں، اب صدر وزیر اعظم وہ تو کمرے میں بیٹھ کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھ ملا لیتے ہیں، تصویریں کھنچ جاتی ہیں، لیکن ایک دشمن دوسرے دشمن کے سامنے جب آتا ہے جس سے جنگ کی ہو اور اس سے کہا جائے ہاتھ ملاؤ، اب اس نے دیکھا یار اس نے میرے لوگ شہید کیے، وہ دیکھتا ہے اس نے میرے لوگ قتل کیے، تو ان کا آپس میں ہاتھ ملانا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ جرنیل تھے، حضرت حسن کی فوج کے سپہ سالار تھے، تو حضرت حسن نے کہا اٹھو بیعت کرو، قم فبایع، کھڑے ہو جاؤ بیعت کرو۔ حضرت قیس نے کہا حضرت بس آپ نے کر لی، بس ہو گئی۔ فرمایا نا، قم فبایع، تو دیکھتا نہیں ہے میں نے ہاتھ دے دیا، حسین نے ہاتھ دے دیا، تو دیکھتا نہیں ہے، اس کے بعد تو کون ہوتا ہے بیٹھنے والا؟ قم فبایع فإنہ امامی، یہ صرف معاویہ نہیں ہے بلکہ حسن و حسین کا امام بھی ہے۔ یہ حضرت حسن نے کہا اب یہ معاویہ نہیں، حسن و حسین کا امام بھی ہے، اب تجھے کس چیز نے بٹھایا؟ اٹھ، فإنہ امامی، بیعت کر۔ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر فدا تھے، صحابہ آپس میں قربان تھے، ان کے لیے اگر کوئی چیز معنی رکھتی تھی تو وہ صرف رسول اللہ کا دین تھا، ان کی اپنی ذات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کو پس پش ڈالا ہے، اگر کسی چیز کو سامنے رکھا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی محبت میں وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ یہی معاویہ ہے جب اختلافات ختم ہوئے اور حضرت حسن نے صلح کی، اور صلح بھی ایسے نہیں ہوئی جی، یہ بیعت ایسے نہیں ہوئی، اس کے پیچھے رسول اللہ کی پیشن گوئی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب امت کی دو عظیم مسلمان جماعتوں کے بیچ میں، جب امت کی دو عظیم مسلمان جماعتوں کے بیچ میں، نبی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان جماعتوں کے بیچ میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ میرا بیٹا حسن جو میری امت کا سردار ہے اس جماعت کے بیچ میں صلح کرے گا۔ بخاری میں، اور حضرت حسن ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے صلح کی، اور صلح نہ کی صرف بیعت کی، اور صرف بیعت نہیں کی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر سپہ سالار بن کے کئی علاقوں کو فتح کیا، کئی علاقوں کے اندر جا کے جہاد کیا، لڑے، لڑائی کی۔ یہ ان کا آپسی پیار تھا، یہ ان کی آپسی محبت تھی، اور امت کے اندر جو درس ہے اللہ رب العزت کے قرآن کا، رسول اللہ کے فرمان کا، وہ ایک ہی درس ہے۔ پیغمبر کہہ گئے صحابہ سارے مرتبے والے ہیں، پیغمبر بتا کے چلے گئے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میرا صحابی بننا محنت کی بات نہیں ہے، کوئی عام آدمی اٹھ کر محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے وہ کہے میں نبی کا صحابی بن جاؤں۔ پیغمبر فرماتے ہیں پوری دنیا کی زمین کے اوپر تو سجدہ دے مار، پوری زمین پر کوئی جگہ تیرے سجدے سے خالی نہ رہے، لیکن تمنا تیری یہ ہو کہ میں پیغمبر کا صحابی ہو جاؤں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحابیت کسب سے نہیں ہے، محنت سے نہیں ہے، بلکہ صحابی وہ بن سکتا ہے جس کے دل کو اللہ نے ٹٹولا ہو، اور ٹٹولنے کے بعد
اس کو محمد کے قابل سمجھا، پھر پیغمبر کے قدموں میں اللہ نے اس کو لا کے اس کو محمد کا صحابی بنایا ہے۔ صحابیت محنت سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ جس پر مہربان ہو گیا اس کو امت کے لیے کسوٹی اور معیار بنا کر سامنے رکھ دیا، اور پوری امت کو بتایا تم ایمان کی دعوتیں دو گے، اسلام کی دعوتیں دو گے، تم لوگوں کو بتاؤ گے ایمان لے کر آؤ، اسلام لے کر آؤ، اللہ کی توحید بتاؤ گے، پیغمبر کی رسالت بتاؤ گے، لیکن اس سب کے پیچھے وہ تم سے کسوٹی پوچھیں گے، ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ تمہیں کہا جائے گا صحابہ کی طرح، ہم رسول کو کیسے مانیں؟ کہا جائے گا صحابہ کی طرح، ہم دین کو کیسے مانیں؟ کہا جائے گا صحابہ کی طرح، ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ کہا جائے گا صحابہ کی طرح، ہم روزہ کیسے رکھیں؟ بتایا جائے گا صحابہ کی طرح۔ اور پورے دین کے کسی جز کو اٹھا لو، جز اٹھانا تمہارا کام ہے، اور اس جز کی کسوٹی کا ہونا اور اس کسوٹی میں صحابہ کا ہونا، یہ بتانا اللہ کے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے بتا دیا۔ اگر پیغمبر کسی کو دین کی کسوٹی بنا کر گئے، وہ اس دھرتی کے اوپر سوائے صحابہ کے اور کوئی ہو نہیں سکتا، صرف صحابہ ہے۔ آپ کہیں گے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں صحابہ کو ہٹاؤ، مسلمان ہو کر دکھاؤ، تمہارا باپ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے شہادتین کا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ ہٹاؤ صحابہ کو، بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نہیں ہے، کون دکھا سکتا ہے؟ کوئی نقوی شکوی دکھائے گا؟ صحابہ کے بغیر مسلمان ہونا ہی مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابطال شریعت لازم آ جائے گا، پوری شریعت باطل ہو جائے گی۔ ہمیں تو صحابہ نے بتایا کہ شہادتین کی ادائیگی سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، ہمیں تو اور کسی نے بتایا نہیں۔ صحابہ ہٹا دو، ہم تو قرآن جانتے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا؟ پھر اللہ کا رسول کا ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو یہ بتانے والے صحابہ ہیں، پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، آخری بات، کچھ وہ آیات ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، قرآن کی اصل محکمات ہی ہیں، ہن ام الکتاب۔ اور فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، محکمات کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں فرمایا وہ سب متشابہات ہیں۔ محکم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عام فہم الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے معنی کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہ ہو، کسی کو کوئی دشواری نہ ہو، جس کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دشواری۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی ہے جو نہیں سمجھا؟ بھائی کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین۔ سمجھ نہیں آیا؟ اہل علم سمجھیں گے، غیر نہیں سمجھیں گے، ہر آدمی نہیں سمجھے گا۔ محکمات اس کو کہتے ہیں جو اتنی بدیہی، اتنی واضح ہو کہ اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہ رہے، ہر آدمی سمجھ جائے، جس میں عقل ہے، شعور ہے، وہ سمجھ جائے۔ اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو میں اس طرف نہیں جا رہا، بات کہیں اور جا رہی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں قرآن کی آیات دو طرح کی ہے، محکمات، متشابہات۔ محکم وہ ہے جو سمجھ میں آئے، متشابہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ الف لام میم متشابہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی بتا دے اس کا کیا معنی ہے، کسی کو پتہ نہیں، مولوی کو بھی پتہ نہیں ہے، مفتی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ کیوں متشابہات ہے؟ الف لام میم متشابہ، معنی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو محکمات ہیں وہ ہیں جس کو سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آیات دو طرح کی ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ محکمات ان کو کہا جاتا ہے جو سمجھ میں آئے، متشابہ اس کو کہا جاتا ہے جو سمجھ میں
بولو میرے ساتھ، جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، پھر آیات میں محکمات ہیں، پھر انہی میں متشابہات ہیں۔ قرآن کی آیات ہیں، چاہے محکمات ہیں چاہے متشابہات ہیں، لیکن ہیں ساری قابل احترام، ہیں کہ نہیں؟ بھائی جو آیات آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ بھی قابل ہے۔ بھائی قرآن کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور متشابہ آیت کو ہاتھ لگا رہا ہوں، چاہے متشابہ آیت کو ہاتھ لگا رہا ہوں چاہے محکم کو ہاتھ لگا رہا ہوں، وضو کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی قرآن اٹھا رہا ہوں، وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی میں تو متشابہ آیت کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اور متشابہ تو وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور بھائی تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کو آیت بنا دیا ہے، تیری سمجھ میں نہ بھی آئے، اگر ہاتھ لگانا ہے تو پاکی میں لگانا ہے، پہلے وضو کر پھر ہاتھ لگا۔ جیسے قرآن کی آیات ہیں، اور آیات پھر محکمات ہیں، پھر ان کے اندر متشابہات ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شخصیات ہیں۔ کیا ہیں؟ شخصیات ہیں۔ اور صحابہ میں وہ صحابہ ہیں جو تیری سمجھ میں آتے ہیں، یعنی محکمات ہیں، اور صحابہ میں وہ صحابہ ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ قرآن کی آیاتوں میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، جیسے قرآن کی آیات ہیں، صحابہ شخصیات ہیں، قرآن کی آیات محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، اور صحابہ بھی محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تیری سمجھ میں آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آتے، اور آیتیں بھی وہ ہیں جو تیری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہیں آتی، لیکن قرآن کو ہاتھ لگائے گا وضو کا ہونا ضروری ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں بات کرے گا تو احترام رکھنا ضروری ہے، اور دل کے اندر احترام نہ ہوگا تو صحابہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اگر وضو نہیں ہوگا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صحابہ یہ ہے، صحابہ یہ ہے۔ جیسے قرآن کی آیات اگرچہ متشابہات ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے دل کے اندر ایمان اور محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس دل کے اندر بغض ہے اور نام صحابہ کا لے رہا ہے، اس سے بڑا کمینہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ صحابہ محنت سے نہیں بنے، صحابہ محنت سے نہیں بنے، بلکہ اللہ کی زور سے، اللہ کی عطا سے بنے ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے بنایا ہے، انہوں نے محنت نہیں کی۔ صحابیت کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابیت اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے ان کو نبی کا صحابی بنایا۔ اگر میرے اندر یہ مادہ ہوتا، اگر میرا دل اس درجے کا ہوتا، خدا مجھے بناتا نہیں تھا اس درجے کا، اس لیے اللہ نے ان کو صحابی بنایا، مجھے اس دور میں پیدا کیا۔ تو میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ کے انتخاب پر شک نہ کروں، اللہ کے انتخاب پہ شک نہ کروں۔ کیوں؟ صحابہ کو چنا اللہ نے ہے۔ اب میں کہوں صحابہ غلط ہیں تو چننے والا کیسے صحیح ہوا؟ بولو بھائی، آپ کسی کو بیٹے کو پیسے دیتے، جا ٹماٹر لے کے آ، وہ گیا سارے ٹماٹر کانے لے کے آ گیا، سارے۔ آپ جا کے دکاندار سے لڑیں گے، دکاندار سے اس کو پکڑیں گے نا، تجھے پیسے دے کے بھیجا تھا، دیکھ کے نہیں لا سکتا تھا، چن کے لایا پھر بھی کانے۔ تیرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے، غلطی نہیں کرتا، چن کے لاتا ہے، اچھی چیز لے کر آتا ہے، ریڈی پہ خریدنے سے پہلے داغی کو سائڈ پہ کرتا ہے، صاف چیز ترازو میں رکھتا ہے۔ وہ تیرا چنا ہوا پاک ہے، اور جن کو اللہ نے چنا وہ ناپاک ہو گئے۔ تو سمجھنا پڑے گا، جن کو اللہ نے چنا ان میں شک کرنے والا اپنے نسب میں ناپاک ہے، اپنے حسب میں ناپاک ہے، اپنی ذات میں ناپاک ہے، اپنی اولاد میں ناپاک ہے، ماں باپ میں ناپاک ہے، قوم قبیلے نسب میں ناپاک ہے، اور اللہ کا انتخاب وہ کل بھی پاک تھا، اللہ کا انتخاب آج بھی پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی